دریان غصے سے روم سے نکل گیا۔ انل اس کا جانے کا سن کر تڑپ گئی۔ حواس بحال کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تو صبح سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دریان کیوں اس کے باپ سے نفرت کرتا ہے؟ وہ کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا؟ دریان سیڑھیوں تک پہنچا تھا کہ پیچھے سے انل نے اس کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور روتی ہوئی نفی کرنے لگی۔ انل اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بھاگتے ہوئے وہیں گر گیا تھا، سرخ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر۔ ہم آپ کی بات مانتے ہیں نا، اور اب ضد نہیں کریں گے، آپ کی ہر بات مان لیں گے، پر آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا پلیز، انل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ انان زافا پریشانی سے باہر نکل آئے تھے۔ انہیں انل کی حالت دیکھتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو فل پاگل تھی، اس پتھر دل شخص کے عشق میں دیوانی تھی۔ زافا کو غصہ آیا ڈی اے پر، وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ حنان نے اسے روک دیا تھا۔ دریان غصے سے اپنا بازو چھڑوا کر اپنے آفس چلا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ جائے گا تو وہ بیوقوف لڑکی اس کے پیچھے ہی بھاگ آئے گی۔ انل روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حنان ایک دکھ بھری نظر ڈالتا ہوا اندر چلا گیا۔ زافا اس کے قریب آئی، اسے بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھا کر روم میں لے گئی، بیڈ پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لائی۔ کیوں تڑپا رہی ہو خود کو اس پتھر دل کے پیچھے؟ روک لو خود کو انل، زندگی بہت لمبی ہے، اسے برباد مت کرو۔ زافا نے افسوس کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں روک سکتے ہم خود کو، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اگر رک گئے تو شاید مر جائیں گے۔ ہم عشق کرتے ہیں اس سے، اور عشق کی منزل موت ہوتی ہے، اور ہم تو اس کے عشق میں پہلے ہی مر گئے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ انل واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر شدت سے رونے لگی تھی۔ اسے دریان کی باتیں، اس کا نفرت بھرا لہجہ مار رہا تھا۔ آج اس کو دریان حیدر خان کے ہر الفاظ مار رہے تھے۔ اندر ہی اندر وہ شدت سے روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ انل کہاں ہے؟ دریان گھر میں آتے انل کو نہ پایا تو سامنے بیٹھی زافا سے پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، شاید اس لیے روم میں چلی گئی ہے۔ ایک بات کہوں، آپ اچھا نہیں کر رہے اس کے ساتھ، اس کی معصومیت پر ترس نہیں آتا؟ ایک بار بھی اس سے محبت نہیں ہوئی؟ میں مان نہیں سکتی، زافا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے گھورتا ہوا اوپر چلا گیا روم میں۔ اس لڑکی کو بھاگ جانا چاہیے یہاں سے، پتہ نہیں کیوں خود کو برباد کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ زافا منہ بناتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دریان روم میں آتا، اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھتا اس کے پاس گیا۔ انل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واپس نظر جھکا گئی۔ دریان سمجھ گیا وہ کل سے رو رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ میں مر گیا ہوں؟ اللہ نہ کرے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں؟ انل چیخی تھی۔ آج وہ اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی، آج وہ اسے ہر بات پوچھ لینا چاہتی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ کھلے شرٹ ٹراؤزر میں بکھرے ہوئے بال، کل سے رونے کی وجہ سے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ ناک، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس کا دل دھڑک رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ تم جاننا چاہتی ہو میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ تو سنو، میں یہ سب تمہارے باپ کو سزا دینے کے لیے کر رہا ہوں، اسے تڑپانا چاہتا ہوں۔ دریان نے غصے میں آگے بڑھتا اس کو کھینچ کر قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لب دبا کر اسے پانی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا، وہ کچھ ایسا نہ کہہ دے اسے وہ برداشت نہ کر پائے۔ تمہارا باپ ایک قاتل ہے، اس نے میری آنی کو، میری پوری فیملی کو مارا ہے، انہوں نے خون کیا ہے بے گناہ معصوم لوگوں کا، اور جانتی ہو انہیں ایک معصوم بچہ بھی تھا، وہ میں تھا، جس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تھی، وہ بچ گیا۔ تمہارے باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کسی کو بھی مارنے کی۔ اس نے میری آنی، میری جان سے پیاری پھپھو، تمہاری ماں کو تڑپانے کی، جانتی ہو صرف ایک بزنس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں چھین لیا میری آنی سے، ان کو بلیک میل کیا، انہیں چھوڑ دیا اپنے بھائی کے در پر، 1 سال کی معصوم بچی کو اس کی ماں سے دور کر دیا، جب کچھ اور نہیں کر سکتا تھا تو ان کا ایکسیڈنٹ کروا کر جان سے مروا دیا۔ اس لیے میں تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے، اپنے ماں کے لیے عزت ہے، تو تم کبھی ان کے پاس جانے کا نہیں کہو گی، سمجھی؟ ورنہ میں تمہیں
بھی جان سے مار دوں گا۔ دریان کی غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے۔ ایسا نہیں ہے انل نفی کرتے ہوئے، اٹک کر بولتے ہوئے اس کے باہوں میں جھول گئی۔ اس کی کل سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ انو اٹھو، انو آنکھیں کھولو، انو شٹ۔ دریان اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا کر ہوش میں لانے لگا، لیکن آج تو شاید وہ ہوش میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر باہر بھاگا۔ ڈیے، انل کو کیا ہوا ہے؟ ڈیے، آہ حنان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آہ اضافہ، کیا ہوا؟ ہمیں اسپتال چلنا چاہیے، آؤ چلو آرام سے۔ آہ حنان ڈیے کے بازو میں انل کو دیکھتا پریشانی سے پوچھا تھا کہ پیچھے زافا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ اسے لے کر جلدی سے گیا۔ کنگریچولیشن، شی از پریگننٹ، لیکن انہیں کسی بھی سٹریس سے دور رکھیں۔ وہ بہت کمزور ہے، اپنی مسز کا بہت خیال رکھیں۔ ڈاکٹر اپنی ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا۔ دریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اب وہ اپنے بچے کو نہیں کھو سکتا تھا، اور انل کی حالت کچھ سوچتے ہوئے اس نے کسی کو فون لگایا تھا۔ ڈیے یار، میں باپ بن گیا ہوں۔